کیا آپ نے کبھی کائنات کی گہرائیوں میں چھپی ان رشتوں پر غور کیا ہے جو زندگی کو ممکن بناتے ہیں؟ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ مختلف انواع ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتیں؟ وہ کون سی قوت ہے جو انہیں ایک دوسرے سے جوڑتی ہے، ایک دوسرے کی ضروریات پوری کرنے کا الہام دیتی ہے؟ آج ہم اللہ کی نشانیوں کی اس کڑی میں انواع کے درمیان پائے جانے والے حیرت انگیز باہمی تعلقات یعنی سمبایوسس کو گہرائی سے سمجھیں گے اور دیکھیں گے کہ یہ کیسے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور قدرت کا منہ بولتا ثبوت ہیں۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زمین کے نیچے فنگس کا ایک پوشیدہ جال ہے جو درختوں اور پودوں کو ہزاروں گنا زیادہ غذائی اجزا فراہم کرتا ہے؟ یہ مائکورائزل فنگس پودوں کی جڑوں سے اس قدر گہرا تعلق بناتی ہے کہ پودا انہیں اپنی تیار کردہ 20% تک شکر دیتا ہے، اور بدلے میں فنگس زمین سے فاسفورس اور پانی جذب کر کے پودے کو دیتی ہے۔ یہ ایک ایسا انٹرنیٹ ہے جو اربوں سال سے زمین پر موجود ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک فنگس کو پودے کی ضرورت کا علم ہے اور پودے کو فنگس کی صلاحیت کا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور زمین میں مختلف حصے ہیں جو ایک دوسرے کے ساتھ ملے ہوئے ہیں اور ایک ہی پانی سے سیراب ہوتے ہیں، لیکن ہم ان میں سے بعض کو بعض پر ذائقے میں فضیلت دیتے ہیں۔ الرعد 4۔ سمندر کی گہرائیوں میں ایک چھوٹی سی مچھلی کلینر راس بڑی اور شکاری مچھلیوں کے منہ اور گل پھڑوں سے پیراسائٹ صاف کرتی ہے۔ یہ شکاری مچھلیاں اسے کھا سکتی ہیں لیکن وہ اسے نقصان نہیں پہنچاتی۔ یہ ایک اعتماد کا رشتہ ہے جہاں بڑی مچھلی اپنی شکاری جبلت کو روکتی ہے اور کلینر راس اپنی جان کا خطرہ مول لے کر خدمت کرتی ہے۔ سائنٹسٹوں نے دیکھا ہے کہ بڑی مچھلیاں قطار میں کھڑی ہوتی ہیں، اپنا نمبر آنے کا انتظار کرتی ہیں۔ یہ نظام کس نے قائم کیا؟ کیا یہ محض ارتقاء کا نتیجہ ہے یا ایک عظیم ہستی کا ڈیزائن؟ چینٹیاں اور ایفڈز کا تعلق بھی حیران کن ہے۔ ایفڈز پودوں کا رس چوستے ہیں اور ایک میٹھا مادہ ہنی ڈیو خارج کرتے ہیں۔ چینٹیاں اس ہنی ڈیو کو جمع کرتی ہیں اور بدلے میں ایفڈز کو شکاریوں سے بچاتی ہیں، انہیں گلا بانی کرتی ہیں اور بعض اوقات انہیں اپنے گھونسلوں میں بھی لے جاتی ہیں۔ بعض اوقات چینٹیاں ایفڈز کے انڈوں کو سردیوں میں اپنے گھونسلوں میں رکھتی ہیں اور موسم بہار میں انہیں پودوں پر واپس لے جاتی ہیں۔ یہ ایک مکمل ڈیری فارم ہے جو حشرات کی دنیا میں چل رہا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ چینٹیوں نے ایفڈز کی فارمنگ کا یہ پیچیدہ نظام خود ہی ایجاد کر لیا؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ ہمارے جسم میں اربوں بیکٹیریا موجود ہیں جو ہماری آنتوں میں رہتے ہیں اور ہماری خوراک ہضم کرنے میں مدد کرتے ہیں؟ یہ مائکروبائیوم ہمارے مدافعاتی نظام کو تربیت دیتا ہے، وٹامن کے اور بی پیدا کرتا ہے اور یہاں تک کہ ہمارے مزاج اور ذہنی صحت پر بھی اثر انداز ہوتا ہے۔ یہ بیکٹیریا ہمارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور ہم ان کے بغیر صحت مند نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک ایسا پیچیدہ نظام ہے جو پیدائش کے وقت سے ہی ہمارے ساتھ شروع ہو جاتا ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ہمارے جسم نے ان اربوں ننھے مہمانوں کے لیے ایک بہترین رہائشگاہ فراہم کی؟ مارجان کی چٹانیں جو سمندر کی حیات کا 25% حصہ ہیں، ایک چھوٹے سے الجی زوزینتھریے کی وجہ سے زندہ ہیں۔ یہ الجی مارجان کے ٹشوز میں رہتے ہیں اور سورج کی روشنی سے توانائی پیدا کرتے ہیں جس کا 90% حصہ مارجان کو فراہم کرتے ہیں۔ بدلے میں مارجان انہیں محفوظ پناہ گاہ اور کاربن ڈائی آکسائیڈ فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک انتہائی حساس تعلق ہے جو سمندر کے درجہ حرارت میں معمولی تبدیلی سے بھی متاثر ہو سکتا ہے۔ اس نازک توازن کو کس نے قائم کیا؟ لیگیمز جیسے پھلیاں اور دالیں اپنی جڑوں میں ریزوبیم بیکٹیریا کے ساتھ ایک خاص تعلق بناتی ہیں۔ یہ بیکٹیریا فضا سے نائٹروجن گیس کو جذب کر کے اسے پودے کے لیے قابل استعمال نائٹریٹ میں تبدیل کرتے ہیں، جسے نائٹروجن فکسیشن کہتے ہیں۔ پودا بدلے میں بیکٹیریا کو شوگر اور ایک محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ تعلق زمین کی زرخیزی کے لیے انتہائی اہم ہے۔ کیا یہ محض اتفاق ہے کہ ایک پودے اور ایک بیکٹیریا نے یہ کیمیائی عمل خود ہی ایجاد کر لیا؟ افریقہ میں ایک پرندہ ہے ہنی گائیڈ جو انسانوں اور بیجرز کو شہد کے چھتوں تک پہنچنے میں مدد دیتا ہے۔ یہ پرندہ خاص آوازیں نکال کر انہیں اپنی طرف متوجہ کرتا ہے اور پھر چھتے تک رہنمائی کرتا ہے۔
جب انسان یا بیجر چھتے کو توڑ کر شہد نکال لیتے ہیں تو ہنی گائیڈ پرندہ باقی ماندہ موم اور لاروا کھاتا ہے۔ یہ ایک ایسا انوکھا باہمی فائدہ مند تعلق ہے جس میں دو مختلف انواع ایک دوسرے کی مدد کرتی ہیں۔ یہ رہنمائی اور تعاون کس نے سکھایا؟ کلون فش اور سمندری اینیمون کا تعلق بھی حیران کن ہے۔ سمندری اینیمون کے زہریلے خلیے ہوتے ہیں جو زیادہ تر مچھلیوں کو مفلوج کر دیتے ہیں، لیکن کلون فش ایک خاص قسم کی بلغم پیدا کرتی ہے جو اسے اینیمون کے زہر سے بچاتی ہے۔ کلون فش اینیمون کے درمیان رہ کر شکاریوں سے محفوظ رہتی ہے اور بدلے میں اینیمون کو صاف رکھتی ہے اور اس کے فضلے سے فائدہ اٹھاتی ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو دونوں کے لیے زندگی کا ضمان ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ پتے کاٹنے والی چینٹیاں دراصل کسان ہیں؟ وہ پودوں کے پتے کاٹ کر انہیں اپنے گھونسلوں میں لے جاتی ہیں جہاں وہ ایک خاص قسم کی فنگس اگاتی ہیں۔ یہ فنگس ان پتوں کو ہضم کرتی ہے اور چینٹیوں کے لیے خوراک بناتی ہے۔ یہ چینٹیاں اس فنگس کی دیکھ بھال کرتی ہیں، اسے نقصان دہ بیکٹیریا سے بچاتی ہیں اور اس کے لیے بہترین ماحول فراہم کرتی ہیں۔ یہ ایک پیچیدہ زراعت کا نظام ہے جو لاکھوں سال سے چل رہا ہے۔ دیمک اور اس کے ہاضمے میں رہنے والے پروٹوزوا کا تعلق بھی ناقابل یقین ہے۔ دیمک لکڑی کھاتی ہے لیکن وہ خود سیلولوز کو ہضم نہیں کر سکتی۔ اس کے ہاضمے میں رہنے والے ننھے پروٹوزوا سیلولوز کو ہضم کرنے والے انزائمز پیدا کرتے ہیں جس سے دیمک کو خوراک ملتی ہے۔ دیمک ان پروٹوزوا کو پناہ اور خوراک فراہم کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جس کے بغیر دیمک زندہ نہیں رہ سکتی۔ سمندری کھیرے اور پرل فش کا تعلق بھی دلچسپ ہے۔ پرل فش سمندری کھیرے کے مقد کے سوراخ میں پناہ لیتی ہے جہاں وہ شکاریوں سے محفوظ رہتی ہے۔ یہ سمندری کھیرے کے لیے بظاہر کوئی فائدہ مند نہیں لگتا، لیکن بعض اوقات پرل فش سمندری کھیرے کے اندرونی کیڑوں کو کھا کر اسے صاف بھی کرتی ہے۔ یہ ایک ایسا تعلق ہے جو بقائے باہمی کی مختلف صورتوں کو ظاہر کرتا ہے۔ کیا آپ نے کبھی لائکنز پر غور کیا ہے؟ یہ وہ پودے ہیں جو پتھروں اور درختوں پر اگتے ہیں۔ لائکن دراصل ایک فنگس اور ایک ایلجی یا سائنو بیکٹیریا کا مجموعہ ہے۔ فنگس ایلجی کو پناہ اور پانی فراہم کرتی ہے، جبکہ ایلجی فوٹو سنتھیسس کے ذریعے فنگس کے لیے خوراک تیار کرتی ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتے اور ایک ایسی شکل اختیار کرتے ہیں جو ان میں سے کسی ایک کی نہیں ہوتی۔ باب ٹائل سیکویڈ اور بایولومینیسنٹ بیکٹیریا کا تعلق بھی حیرت انگیز ہے۔ یہ سیکویڈ ایک خاص قسم کے بیکٹیریا کو اپنے جسم میں پناہ دیتا ہے جو روشنی پیدا کرتے ہیں۔ یہ روشنی سیکویڈ کو رات کے وقت سمندر کی سطح سے آنے والی چاندنی سے ملاتی ہے، جس سے اس کا سایہ نہیں بنتا اور وہ شکاریوں سے بچ جاتا ہے۔ سیکویڈ ان بیکٹیریا کو خوراک اور ایک محفوظ ماحول فراہم کرتا ہے۔ یہ ایک بہترین قدرتی جھالاوا ہے۔ ہمارے جسم کے ہر خلیے میں مائٹوکونڈریا موجود ہیں جو خلیے کے لیے توانائی پیدا کرتے ہیں۔ سائنسدانوں کا خیال ہے کہ مائٹوکونڈریا دراصل قدیم بیکٹیریا تھے جو اربوں سال پہلے ہمارے خلیوں کے اندر داخل ہو گئے اور ایک مستقل باہمی تعلق قائم کر لیا۔ یہ خلیے کے لیے توانائی کا پاور ہاؤس ہیں اور ان کے بغیر ہمارے خلیے زندہ نہیں رہ سکتے۔ یہ ایک قدیم ترین سمبائیوسس ہے جو ہر جاندار کے اندر موجود ہے۔ کیا یہ تمام پیچیدہ باہمی فائدہ مند تعلقات محض اتفاقی ارتقاء کا نتیجہ ہو سکتے ہیں؟ کیا یہ ممکن ہے کہ ایک ننھی سی فنگس نے خود ہی یہ فیصلہ کیا ہو کہ وہ پودے کو فاسفورس دے گی اور بدلے میں شوگر لے گی؟ یا کلینر راس نے خود ہی یہ پیشہ اختیار کیا ہو کہ وہ شکاری مچھلیوں کے منہ صاف کرے گی؟ یہ سب تعلقات اس قدر درست، اس قدر نازک اور اس قدر باہم مربوط ہیں کہ ان میں سے کسی ایک کا بھی اتفاقی طور پر وجود میں آنا ریاضیاتی طور پر ناممکن ہے۔ ارتقاء کا نظریہ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ انواع اپنے بقا کے لیے مقابلہ کرتی ہیں، لیکن یہ سمبائیوسس کے بے شمار واقعات اس کے برعکس تعاون اور باہمی انحصار کی ایک گہری کہانی سناتے ہیں۔ یہ تعلقات ایک ساتھ ایک ہی وقت میں دونوں فریقوں کے لیے فائدہ مند شکل میں کیسے وجود میں آئے؟ اگر ایک فریق پہلے ارتقاء پذیر ہوتا تو دوسرے فریق کے بغیر اس کا فائدہ کیا ہوتا؟ یہ نظام ایک ہی لمحے میں مکمل شکل میں ظاہر ہوئے جو ایک عظیم الشان ڈیزائنر کی موجودگی کا ثبوت ہے۔ یہ صرف اللہ کی بے مثال حکمت ہی ہے جو ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کرتی ہے اور اسے راہ دکھاتی ہے۔
لہٰذا جب ہم ان حیرت انگیز باہمی تعلقات پر غور کرتے ہیں تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت اور حکمت کا ایک وسیع سمندر نظر آتا ہے۔ ہر درخت، ہر مچھلی، ہر چیونٹی اور ہمارے اپنے جسم کے اندر موجود ہر خلیہ سب ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہیں، ایک عظیم نظام کا حصہ ہیں جو مکمل ہمہ آہنگی کے ساتھ کام کر رہا ہے۔ یہ سب اللہ کی نشانیاں ہیں جو ہمیں اس کی عظمت اور وحدانیت کی طرف بلاتی ہیں۔ یہ ہمیں سکھاتی ہیں کہ کائنات میں کچھ بھی بے مقصد نہیں، ہر چیز کا ایک خالق ہے، ایک مدبر ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ سب تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے ہر چیز کو اس کی ساخت عطا کی اور پھر اسے راہ دکھائی، اور جس نے کائنات کی ہر مخلوق کو باہمی تعلقات کے ایسے حیران کن جال میں پھرو دیا کہ اس کی حکمت اور قدرت کا ہر ذرہ گواہی دیتا ہے۔ مزید برآں اللہ کی تخلیق میں اس کے ان حیران کن نشانات کو دریافت کرنے کے لیے سبسکرائب کریں۔